ویسے تو آپ کی ویڈیوز آپ کے پلیٹ فارم پہ لوگ دیکھ کے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے بھی استفادہ کریں. یہ نوجوان نسل کو آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ کیسے لوگوں کے ہر بندے کی خواہش ہے بڑا آدمی بننے کی، نامور بننے کی، مالدار ہونے کی، تو وہ کیا کریں؟ بننا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ آپ کو 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کرنا چاہتا ہے. دنیا میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں یہ 3 کام نہیں کرنا چاہتا. ہر آدمی، دنیا میں سے ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو سب سے پہلے انہیں خوشحالی کی دعا کی. اس کے بعد یا پروردگار اس سرزمین کو خوشحال کر دے اور اتنی فراوانی دے کہ ان کو ہیں. آپ نے اگر دعا پر بالکل ایسے بالکل ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو غربت ہے وہ کفر تک لے جاتی ہے. بالکل ایسے انہوں نے کہا جی جو مومن ہے اسے غریب نہیں ہونا چاہیے. ایک بندہ آیا کہ میری امداد کر دیں، انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا؟ انہوں نے کہا جی ایک پیالہ ہے. انہوں نے کہا لاؤ. پیالہ لایا، کمبل لایا، اسے بیچ دیا. بیچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آدھے پیسے گھر لے جاؤ اور جا کے اپنے بچوں کو دو، اور جو باقی پیسے ہیں اس سے کلہاڑی لے کے اس میں دستہ ٹھونک کے اسے کہا جا بیٹا کام کر جا کے. بالکل ٹھیک ہے نا. یعنی خوشحالی جو ہے نا اس. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے. ایسے ہی نہ ہوتا تو انبیاء کرام امارت کی دعائیں نہ کرتے. بالکل. دوسرا، دنیا میں ہر شخص پاورفل ہونا چاہتا ہے. درست. اور یہ کہتے ہیں کمزور مومن جو ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اس کو مضبوط ہونا چاہیے. پاور، اگر پاور ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میں پاورفل نہیں ہونا چاہتا. پاورفل ہونا چاہیے. تیسرا، دنیا میں ہر شخص مشہور ہونا چاہتا ہے. کوئی شخص بھی بے نام نہیں بننا چاہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ علی رضا جو ہے وہ 200-400 سال تو اس کا نام رہنا چاہیے. چلیں کم از کم مزاج ہی اس کا بڑا اچھا ہو. کہیں گے بابا جو ہے نا یہ زبردست آدمی تھا، اس نے کیا زبردست لنگر کریٹ کیا. سر مشہور ہونا چاہتا ہے ہر آدمی. ٹھیک ہے. اب یہ جو تینوں خواہشیں ہیں نا، تینوں خواہشیں، آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، آپ پاورفل ہونا چاہتے ہیں، ان تینوں خواہشوں کا جو پیچھے منبع ہے جس سے یہ تینوں چیزیں حاصل کر سکتے ہیں وہ اسکل. اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہوگی، نہ آپ امیر ہو سکتے، نہ آپ مشہور ہو سکتے، نہ آپ پاورفل ہو سکتے. آپ نے صرف ایک چیز کریٹ کرنی ہے، اسکل. تو اس کے بعد یہ تینوں چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گی. تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، امیر ہونا چاہتے ہیں، ضرور آپ کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ امیر نہیں ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کا شکار ہیں. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اس نے اتنے گولڈن ٹائم میں آپ کو پیدا کیا جس میں آپ یوٹیوب سے بھی بلینئر بن سکتے ہیں. جب آپ واٹس ایپ کے اوپر آپ دیکھیں، واٹس ایپ کے چینل بن گئے ہیں، اگر آپ اس سے پیسہ کما سکتے ہیں. آپ ہوائیں گن کے، لہریں گن کے امیر ہو سکتے ہیں. اتنی گولڈن جگہ پہ، گولڈن ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور پھر بھی آپ غریب ہیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر تو ڈوب مرنا چاہیے آپ کو. اور آج کے دور میں جس میں آپ صرف ایک کیمرہ لے کے، کوئی 20-30-40 ہزار روپے کا کیمرہ لے کے مشہور ہو سکتے ہیں، اور پھر بھی آپ مشہور نہیں ہو رہے، تو پھر بھی میرا خیال ہے آپ کو نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے خودکشی کر لینی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں جب آپ کے پاس اتنی فریڈم ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر کے، آپ CSS کر کے، آپ کوئی بھی کام کر کے، باڈی بلڈر بن کے بھی آپ پاورفل ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ پاورفل نہیں ہوئے تو پھر بھی میرا خیال ہے آپ کو معافی مانگ کے دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے. جب اتنی گولڈن اپارچونٹی میں اگر آپ امیر نہیں ہو رہے، آپ مشہور نہیں ہو رہے، آپ پاورفل نہیں ہو رہے، تو پھر آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زبردست اپارچونٹی، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف اسکل ڈیولپ کرنی ہے. کوئی ایک اسکل لیں اور اس میں پھر ایکسیلنٹ ہونا چاہیے. پورے شہر میں، یہاں پہ راولپنڈی میں ایک بندہ ہے جو ویسپا موٹر سائیکل ٹھیک کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسپا موٹر سائیکل پاکستان میں ختم ہو گیا، وہ فیکٹری بند ہوگی، باہر سے آ نہیں رہا. وہ ایک ہی بندہ ہے جس کے پاس ویسپا موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنے کا گور ہے. تو اب جتنے بھی ویسپاز آئے ہیں، کوئی پرانے آئے ہیں، کوئی 150 سال پرانا بھی اگر ہوگا، 30 سال 40 سال پرانا، ٹھیک کروانے کے لیے اسے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو اس بندے نے اپنی ایکسپرٹیز کریٹ کر لی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویسپا ہے، یا آپ نے لینا ہے، یا آپ نے بیچنا ہے، یا آپ نے ٹھیک کروانا ہے، آپ کو میرے پاس ہی آنا پڑے گا. یا راولپنڈی کے اندر ایک بندہ جو جلیبیاں بناتا ہے موٹی موٹے، جس کو جلیب کہتے ہیں. اچھا، وہ گراٹو لینی ہے آپ نے، تو آپ نے اسی کے پاس جانا پڑتا ہے. یعنی اس نے اسکل کریٹ کر لیا آپ نے. اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ سری پائے بنا رہا ہے پنڈی کے اندر. اگر سری پائے آپ نے اچھے لینے ہیں تو آپ کو اسی کے پاس ہی جانا. یا لاہور میں بھجا کے پائے. لیکن اسکل کے ساتھ ساتھ یہ کوئی لک بھی کوئی چیز ہے؟ دیکھیں، اس میں نے ابراہم لنکن کا بڑا زبردست فکر ہے. ایک ایسا زبردست فکر ہے جی کہ میرا خیال ہے ہر شخص کو پلے باندھ لینا چاہیے. اس نے کہا کہ میں جتنی محنت کرتا گیا میں اتنا لکی ہوتا گیا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، مزہ آیا. جتنی محنت کرتے جائیں گے لک آپ کے اتنے لکی ہونے کے لیے محنت کرنی. اور اس کا ایک ایویڈنس میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، دیکھیں خدا کا فیصلہ تو اٹل ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو. بہت اچھا. یعنی کہتا ہے میرا فیصلہ اتنا اٹل نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا اتنی زیادہ ہو کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں. تو جب آپ اپنے فیصلے، اپنی دعا سے آپ فیصلے اللہ تعالیٰ کے تبدیل کروا سکتے ہیں، تو آپ اپنی لک نہیں بدل سکتے کام سے، محنت سے. جاوید چودھری کس سے انسپائر ہے؟
کوئی ایک پرسنالٹی یا 2 4 6 دنیا آپ سے تو انسپائر ہے, آپ بھی تو کسی سے ہوئے ہیں. میں روز انسپائر ہوتا ہوں لوگوں سے, میں روز انسپائر ہوتا ہوں. مثلا پچھلے دنوں میں نے ایک فلم دیکھی, ہمارے پروڈیوسر ہیں فرق صاحب, انہوں نے مجھے بتائی اور میں اس کو دیکھنے کے بعد 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں فلم. اس کا نام ہے نو ویئر. میں اتنا انسپائر ہوا جی کہ نیٹ فلکس پہ نو ویئر. یعنی اگر آپ مایوس ہیں زندگی میں, کسی جگہ پھنسے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں جی صرف یہ فلم دیکھ لیں آپ سر. نو ویئر 6 اسکرین پلیئرز نے لکھا ہے اس کو, 6 ڈائریکٹرز ہیں اس کے جو لکھنے والے, اور صرف ایک خاتون کی سٹوری ہے, اس کے اندر کریکٹر نہ ہونے کے برابر, لیکن کمال ہے جی سر. تو میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوں سر. تو یہ انسپائر میں روز ہوتا ہوں جی. اگر آپ کے ہیروز پرانے ہیں نا جی تو پھر بھی آپ فوت ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے گئے ہی نہیں. آپ پھر یہ آئی فون 15 کے دور میں آپ نوکیا 3210 جو ہے نا موبائل, جس سے گٹے صاف نہیں ہوتے اب, اور اس کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا میرا وہ آئیڈیل تھا, میں کہتا ہوں یار اس کو گزرے وہ 200 سال ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اچھا آدمی پیدا ہی نہیں کیا. وہ اپنے عہد میں جیتا تھا, ہمیں اپنے عہد میں جینا ہے. آج کا دور ہے, آج کا دور ہے, روز نیا ہیرو تلاش کریں, نئی انسپریشن تلاش کریں. اور اگر آپ نئی انسپریشن تلاش نہیں کر رہے تو پھر آپ پرانے زمانے میں زندہ ہیں جی. تو میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا جی کہ میں اس سے بہت زیادہ, میں اس سے انسپائرڈ تھا, لیکن آج میں روز کسی نہ کسی بندے سے انسپائر ہوں. میں آپ سے انسپائر ہو رہا ہوں کہ آپ جو اپنے آپ کو ریفارمز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, رپورٹر تھے, آپ نے اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ آئے, اور اس کے بعد آپ ڈیجیٹل میڈیا میں جا رہے ہیں. تو یہ کمال نہیں ہے ویسے, آپ ریفارم کر رہے ہیں. آپ میرے ہیرو ہیں, بجائے اس کے کہ میں بہت پچھلے لوگوں کو فالو کرتا رہوں جو گتے کے اوپر لکھتے ہوتے تھے, ساتھ 2 ان کے رکھی ہوتی تھی انہوں نے. اس کے بجائے میں آپ سے انسپائر کیوں نہ ہو کہ ایک آدمی نے نیا ایک میڈیم کریٹ کر لیا. تو میں تو اس بندے سے بہت زیادہ انسپائر ہوں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بنا لے. میں اس بندے سے بہت زیادہ انسپائر ہوں کہ جس نے ایک نیا ٹیلی ویژن چینل بنایا, اور وہ کہتا ہے جناب کہ آپ کا چینل کوئی بھی ہو, آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں, اور اس کا کوئی پلیٹ فارم نہیں پیچھے. صرف دیکھیں نا, کمال ہے نا. بہت اعلیٰ. تو اس سے انسپائر کیوں نہ بندہ ہو, کوئی شک نہیں. یا اس بندے سے کیوں نہ انسپائر ہو کہ جس نے ایسا موبائل بنا لیا جس میں اب سم نہیں ہے, سم لیس ہے. ای سم لگائیں آپ, جہاں مرضی جائیں آپ, وہاں سے جا کے ای سم ڈاؤن لوڈ کریں. اور تو اس سے متاثر کیوں نہ بندہ, یا اس آدمی سے کیوں نہ متاثر ہوا کہ جس نے موبائل کے اندر بیک سائڈ کیمرہ اور فرنٹ کیمرہ ایک کر لیا. روز انسپائریشن. یا جو کینسر کی دوائی بنا رہا ہے اس وقت, تو اس سے انسپائر ہو. یا اس بندے سے انسپائر ہو جو 1.5 گھنٹے میں یورپ سے امریکہ جہاز کو لے کے جائے گا. تو روز نئی انسپریشن ہونی چاہیے نا. بہت اعلیٰ. کوئی پیغام کچھ بھی نہیں, محنت کریں اور کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ہی سلوشن ہے, صرف محنت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ فوکسڈ ہونی چاہیے. پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جانا کہاں, پھر وہ اسکل جس کے ذریعے آپ نے وہاں پہ جانا ہے, اور پھر آپ میکسیمم ٹائم آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے, اور اس کے ساتھ میکسیمم اسٹڈی کرنا ہے اسی چیز کو. اگر آپ فرض کریں کیمسٹری کے اندر آپ نے کوئی چیز کر رہے ہیں, تو اس زمانے میں جتنا کچھ کام اس کیمسٹری کے اس فارمولے پہ ہو رہا ہے وہ سب آپ کو ازبر ہونا چاہیے. ازبر ہونے کے بعد جو ہے آپ پھر کمال کر سکتے ہیں. جب کمال کریں گے محنت, اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں انسان کے پاس.